आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आज आप आए हमारी इस इम्पोर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ़्ते से आज़ाद कश्मीर भर में महकमा बरकियात ने जबरी लोड शेडिंग और बिला जवाज़ लोड शेडिंग का एक लामुतनाई सिलसिला शुरू कर दिया है। पूरे आज़ाद कश्मीर में कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। कारोबारी तबका बहुत शदीद परेशानी का शिकार है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ जो हमारा पीछे मुज़ाकराती सेशन चला, जिसके तकरीबन 8-9 दौर हुए, उस सारे अदवार में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक इंतहाई बेहतरीन अंदाज में अपने चार्टर ऑफ डिमांड के हक़ में इंतहाई दलाइल के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो गवर्नमेंट की मसालती कमेटी थी, उस कमेटी के सामने उसको न सिर्फ प्रूव किया बल्कि गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम भी किया। और तस्लीम करने के बाद जो हमारी लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में, जो कि मसालती कमेटी के चेयरमैन फैसल मुमताज़ राठौर साहब की क़यादत में हुकूमती टीम बैठी थी और हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की टीम भी बैठी थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने पब्लिकली इस चीज़ को एडमिट किया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जुमला जो नकात हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, वो मबनी बरहक हैं, उसको तस्लीम किया। और साथ में एक मायदे की सूरत में एक चीज़ अवाम के सामने लाई कि हमारा जो बुनियादी मुतालबा था बिजली के हवाले से, कि वापदा के तहत जो आज़ाद कश्मीर में पन बिजली मनसूबा चल रहा है और एक ही मनसूबा है मंगला डैम का, तो उसकी पैदावारी लागत के ऊपर मुनासिब सर्विस चार्जेस ऐड करके आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिजली दी जाए, ये उनका हक है। अब ये सारी चीज़ें जब एक खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ रही हैं, चूँकि हमने डे वन एक बात कही थी कि हम अगर ये तहरीक चला रहे हैं तो लोगों के मफाद के लिए, इसमें हमारा ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना इसके पीछे जो शुरू में वज़रा की तरफ से इल्ज़ामात भी लगते रहे कि इसके पीछे कोई बैरूनी ताकतें हैं, ना इस तरह की कोई ताकतें हैं, बल्कि खालिस्तन अवाम के हुकूक की बहाली और बाजियाबी के लिए आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं। तो अब जब कुछ ताकतों ने, मैं समझता हूँ कि मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि कुछ नादीदा कुव्वतों ने जब ये देखा कि गवर्नमेंट का एक जो वसी तर प्रोस्पेक्टिव है, जो एक ज़्यादा तादाद है गवर्नमेंट के अंदर शामिल लोगों की, वो भी, और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी लोगों को सहूलियात देने के लिए, बिजली का एक अच्छा रेट तय करने के लिए और आटे की सब्सिडी के हवाले से जो हमारा प्रपोजल था, उसको मनोवन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। और बाकी चीज़ों के ऊपर भी चूँकि ये किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँच रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन नादीदा कुफ्तों को चूँकि ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने महकमा बरकियात के ज़रिए से एक नया खेल आज़ाद कश्मीर में खेलना शुरू किया है कि बिजली की इस तवील तरीन लोड शेडिंग की सूरत में लोगों को तंग किया जाए। तो हम महकमा बरकियात को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतनब्बे करना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं कि वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। ये बिला जवाज़ लोड शेडिंग का जो सिलसिला है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, वरना हमारे पास हर तरह के एहतजाज का हक महफूज है। ये ना हो कि कल आज़ाद कश्मीर भर के लोग पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं, उनके बाहर जाके धरना दे के बैठ जाएं या किसी और तरफ हम चले जाएं, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा बरकियात पे होगी। मैं इस मौके पे हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा, हुकूमत को याद दहानी करवाना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने ये सारा मुज़ाकराती सेशन एक बड़े अच्छे माहौल में खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ा है, तो 3 तारीख आपके लिए डेडलाइन है, 3 जनवरी। हम नहीं चाहते कि हमें 3 जनवरी के बाद किसी और तरफ जाना पड़े, और 3 जनवरी से आगे भी हमने आपको 4 दिन दिए, चूँकि ये पीछे जो छुट्टियाँ वुटियाँ थी, तो हमने उनको भी कैलकुलेट किया कि ये ना हो कि कल ये बना हो कि वो बीच में 4 छुट्टियाँ आ गई थी, तो हमें वो 4 दिन अगर और मिल जाते तो हम पता नहीं क्या तोपें चला लेते। तो हमने वो 4 दिन भी ऐड किए कि 7 तारीख तक आप मामला को यकसू करें। आटे के ऊपर जो हमारा प्रपोजल है, आटे की सब्सिडी के हवाले से, उसके ऊपर भी वर्किंग तेज की जाए, उसको भी यकसू किया जाए।
اور بجلی کی جو فی یونٹ لاگت ہے، قیمت پیداوار، اس کا تعین کر کے اس پہ مناسب سروس چارجز ایڈ کر کے فی یونٹ قیمت کا تعین کر کے لوگوں کو بلنگ کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر 8 تاریخ ہم نے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو ہم نے پورے آزاد کشمیر میں جو ہمارے پاس جمع شدہ بجلی کے بلات ہیں ان کو ہم نے جلانا ہے، اور ان کو جلانے کے بعد ہم 8 تاریخ کو ہی اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور وہ یقیناً وہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میں آج حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو ہم نے جس لائے عمل کا اعلان کرنا ہے پھر وہ سب کے لیے بڑی سبکی کا باعث بنے گا۔ وہاں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت میں بھی، چونکہ یہ عوام کے حقوق کی تحریک ہے۔ اس تحریک میں ہم نہ کمپرومائز کریں گے، اس تحریک میں نہ ہم پیٹھ دکھائیں گے، اور نہ ہی اس تحریک میں ہم کسی بھی قسم کی اور طرح کی کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، بلکہ عوام کے حقوق کے اصول کے لیے ہر صورت ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جب تک ریاست کے عوام کو پیداواری لاگت کے اوپر بجلی نہیں ملتی، اور آٹے کے حوالے سے جو ہمارا پروپوزل ہے اور باقی ساری چیزوں کے اوپر جو ہماری ڈیلیبریشن ہوئی ہیں اس میں جو چیزیں طے پئی ہیں اس کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتے، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ میں اس موقع پہ آزاد کشمیر بھر کے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہوں گا کہ جب تک بجلی کی پیداواری لاگت کا تعین نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی شخص بجلی کے بلات نہ جمع کروائے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہمارے مذاکراتی عمل میں کہ 2 ارب 30 کروڑ یا 32 کروڑ یونٹ حکومت آزاد کشمیر لے رہی ہے وابڈا سے، اور 90 کروڑ یونٹس کی بلنگ ہوتی ہے۔ اب 1 ارب 40 کروڑ یونٹس محکمہ برقیات بتائے کہ وہ کون سی گائے یا بکری ہے جو کھا جاتی ہے، وہ کدھر جاتے ہیں؟ اب وہ 1 ارب 40 کروڑ یونٹس کا جو بل ہے وہ بھی بھرنا پڑتا ہے ان 90 کروڑ یونٹس کے جو بل دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر یہ 2 ارب 32 کروڑ یونٹ کی ٹرو بلنگ ہو، ہر یونٹ کے اگینسٹ بل ایشو ہو، تو یہ 70% بوجھ تو ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس وقت تک جو ہمارے مذاکرات ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ ولنگ ہے، اس کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن چند ایک لوگ پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم میں ایسے موجود ضرور ہیں کہ جو معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ معاملات خراب کریں گے تو اس خرابی کی نظر سب سے پہلے آپ ہی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو اس کا میں جواب۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی چونکہ پچھلے 5-6 مہینے سے ایک جو پروسیس سے گزری ہے، اس نے لوگوں کو موبلائز بھی کیا، بل بھی کافی حد تک یہ ہوا کہ بل نہیں جمع ہوئے، تو اب بھی آپ کے جو گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی روڈوں پہ ہی اسی طرح رہے گی یا کسی نتیجہ خیز کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت تک جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ماسوائے اس کے کہ فی یونٹ بجلی کی جو پیداواری لاگت کا تعین ہے یہ ایک مسئلہ ہے، اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو فیوچر پرسپیکٹیو کے حوالے سے مثال کے طور پہ جو حق ملکیت کی بات ہے منگلا ڈیم کی، اور اسی طریقے سے جو آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے، اس کے اوپر وہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ اسی طریقے سے جو منگلا ڈیم سے 610 کیوسک پانی نہر اپر جہلم سے لینا ہے آزاد کشمیر کے لیے، وہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر کوئی ڈیلے ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈیلے ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوگا۔ تو ہم 7 مہینے سے زیادہ عرصے سے پرامن طور پہ روڈوں پہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اگر ہمیں 7 مہینے مزید تحریک چلانا پڑی تو ہم تحریک چلائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے چونکہ آپ نے بات کی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ چونکہ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتی، وہ باہر پاکستان سے یا امپورٹ کی جاتی ہے آزاد کشمیر میں، تو اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو کن مشکلات کا سامنا ہے یا آپ کس طرح کی سبسڈی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں پیدا نہیں ہوتی، یہ بات آپ کی درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ آزاد کشمیر کا اپنا جو محکمہ زراعت ہے
اس کی یہ ریسرچ رپورٹ موجود ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے 10 لاکھ ٹن گندم پیدا کی جا سکتی ہے. تو ہماری ضرورت تو صرف 3.5 لاکھ ٹن ہے. اور 3.5 لاکھ ٹن کی رپورٹ تو ہے کہ صرف یہ جو کھڑی ہے، میرپور ہے اور بمبر کا علاقہ ہے، اس علاقے سے 3.5 لاکھ ٹن گندم پیدا کی جا سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گندم پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا جو رقبہ کاشتکاری کے لیے دستیاب ہے، اس رقبے کے لیے پانی دستیاب نہیں. پانی اس لیے دستیاب نہیں ہے کہ نہر اپر جہلم پہ ہمارا جناب حق ملکیت تسلیم نہیں کیا جا رہا، دریاؤں کے اوپر ہمارا حق ملکیت تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری مجید صاحب کے دور میں جب انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم پانی لیں گے میرپور بمبر کی آبپاشی کے لیے، اور وہاں پہ ایک گریٹر واٹر سپلائی اسکیم بنی تھی، اس کے لیے لیں گے، تو قائم علی شاہ صاحب کا سندھ سے بیان آیا تھا جی کہ نہر اپر جہلم کے پانی پہ صرف سندھ کا حق ہے. تو سندھ تک 60 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ سیراب کیا جاتا ہے اس پانی سے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے پانی نہیں. لہٰذا ہمارا یہ کلیم ہے کہ جب تک ہمیں پانی نہیں ملتا، حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان سے سستا آٹا لے، سستی گندم لے. ٹھیک ہے، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے جب تک ہمیں پانی چھوڑ دیں اس وقت تک یہ ہمیں گندم کے اوپر سبسڈی دے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ.